سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ایک برائی یہ بھی بیان ہوئی جس سے روکا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد برا نام یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے، باز نہ آئے، بس وہی ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ برے نام رکھنے والے اگر اس حرکت سے باز نہ آئیں اور سچی توبہ نہ کر لیں، اس گھٹی حرکت کو چھوڑ نہ دیں، فرمایا کہ یہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت رکھے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، آج ہم کس کس انداز سے برے نام رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کسی کا نام عبد الغفار ہوتا ہے تو وہ عبد کو ہٹا کر الغفار، اللہ کا صفاتی نام، اس کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی بے ادبی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مگر کبھی کسی کی معذوری کی وجہ سے اس کا نام اسی معذوری سے نسبت دے کر رکھ دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے مالی حالات کی کمزوری کی وجہ سے اس کمزور مالی حالت کا ریفرنس دے کر ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، وہ آ گیا غریب، وہ آ گیا مسکین، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی اللہ ہمیں معاف رکھے سیاسی اختلافات ہو جائیں تو گھٹیا ترین گندے گندے نام ایک دوسرے کے رکھ دیے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ کبھی مذہبی معاملات میں مسالک کا اختلاف رائے ہوا تو اب مسلکی نام ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو تعیش دلانے کے لیے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہم نے رکھ دی، ہم سے مراد معاشرے کے لوگوں نے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کبھی کوئی ہوتا ہے غیر مسلم، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اب اس کو یاد دلایا جائے پہلے تو یہ بھی کرتا تھا اور وہ بھی کرتا تھا، استغفر اللہ۔ یا کبھی کوئی شخص ایک بے عمل مسلمان تھا، الحمدللہ باعمل مسلمان ہو گیا، اب اس کا نام رکھ دیا، وہ جی آ گیا شرابی، وہ جی آ گیا فلاں، استغفر اللہ۔ یہ کبھی کسی کے اعمال کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشی حالت کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، خاص پرٹیکولر گروہ سے تعلق کی وجہ سے، خاص کسی مسلک کے تعلق کی وجہ سے ایسے نام رکھنا کہ جس سے اس کو برا لگے۔ بعض اوقات کسی وضاحت کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے بھی ہم کہتے ہیں وہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ ایک پاؤں سے معذور ہیں، یہ ہوتا ہے تعارف کے لیے۔ مگر ہمارے یہاں اس طرح کی شارٹ کمنگز یا معذور یا دیگر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان کا سہارا لے کر یا ان کا ذکر کر کے نام رکھا جاتا ہے کسی کو چڑھانے کے لیے، نام رکھا جاتا ہے کسی کو طیش دلانے کے لیے، نام رکھا جاتا ہے کسی کی تذلیل کے لیے، یہ بات جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر وہی بات آئے گی، ایک حدیث بارہا پیش کی گئی، مسلمان کی آبرو اور عزت سے کھیلنا یہ بھی حرام ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جیسے عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس ایک دوسرے تم پر حرام ہے، ان کو پامال کرنا، ان کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام ہے کہ برے نام رکھ کر کسی کو چڑھایا جائے، کسی کی تذلیل کی جائے، کسی کو کمتر ثابت کیا جائے، کسی کو حقیر ثابت کیا جائے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام یہ تو فسق اور گناہ ہے۔ اس کے ایک معنی یہ کیے گئے، کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف آ گیا، اب مسلمان ہو گیا الحمدللہ، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب کوئی اس کو اس کی سابقہ کفر والی زندگی یاد دلا کر عار دلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ گھٹیا بات ہے۔ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ برا نام یہ بڑی گھٹیا اور بری بات ہے۔ اسی کو ایک اور انداز سے سمجھیے، اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کی سابقہ زندگی کے کسی عمل پر عار دلایا، ایسا عمل جس سے وہ توبہ کر چکا، گناہ تھا مگر وہ توبہ کر چکا، سابقہ زندگی کے کسی گناہ پر عار دلایا، عار دلانا طیش دلانا، تو اللہ تعالیٰ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے اسی طرح کے کسی معاملے میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے اسی طرح کے کسی معاملے میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ استغفر اللہ، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، وہ والی بات، استغفر اللہ۔
اللہ. اور پھر ایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا یہ فسق ہے، گناہ ہے. بندہ مومن دوسرے کے لیے امن کا باعث ہوتا ہے، بندہ مسلم دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث ہوتا ہے. چہ جائے کہ میں اور آپ کسی کے لیے فیلنگز کو ہرٹ کرنے والے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے، دوسرے کو نقصان پہنچانے والے، دوسرے کو حقیر ثابت کرنے والے بنے. استغفر اللہ. ایمان والے یہ گھٹیا حرکت کریں، یہ تو بہت ہی گناہ کی بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ توبہ نہ کریں، ایسی گھٹیا حرکت کو نہ چھوڑ دیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہے. استغفر اللہ. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ اس گھٹیا حرکت سے توبہ نہ کی جائے. یہ ذکر آیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.